اسی خواب پر حضرت امام ابن حجر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہدی الساری مقدمہ فتح الباری میں حضرت امام بخاری کی خواب لکھی. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکأنی واقف بین یدیہ، میں نے خواب دیکھی اور مجھے یوں لگا جیسے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوں. وبیدی مروحۃ، اور میرے ہاتھ میں پنکھا ہے. فاذب بہا عنہ، اور میں آپ سے مکھیاں دور کر رہا ہوں. آگے کیا فرماتے ہیں فسألت بعض المعبرین، تو میں نے اس خواب کی تعبیر کسی تعبیر والے سے پوچھی، معبر سے، اور فقال علی، مجھے اس نے یہ بات کہی انت تذب بہا عن الکذب، انت تذب بہا عن الکذب، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منسوب ہونے والے جھوٹ کو دور کرے گا، جھوٹی حدیثیں الگ کرے گا. پھر امام بخاری فرماتے ہیں فہذا الذی حملنی علی اخراج الجامع الصحیح، یہ میری خواب تھی جو بنیاد بنی صحیح بخاری کے لکھنے کی. اب امام بخاری کتنا بڑا آدمی ہے، اتنا بڑا شخص ہے کہ امام مسلم فرماتے ہیں دانی اقبل رجلیک یا امیر المومنین، میرا دل کرتا ہے میں آپ کے پاؤں چوم لوں. اور ہمارے ہاں بعض بات بہت تعجب ہے، آپ میرا ہاتھ چوم لینا، ہاتھ میں استاد ہوں آپ کا، تو دوسرا کہے گا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ بس اس کو شوق ہے لوگ میرے ہاتھ چومے اور ویڈیو بنائے اور بتائے میں بہت بڑا پیر صاحب ہوں. اور امام مسلم کیا فرما رہے ہیں دا یا استاذ اقبل رجلیک، مجھے آپ اجازت استاد جی میں آپ کے پاؤں چوموں. امام مسلم استاذ کے پاؤں چومے تو ہم فخر سے بیان کرتے ہیں، اور آج شاگرد ہاتھ چومے پیر صاحب بننے کا شوق ہے، نیا کام شروع کر دیا ہے. میں نے کہا بھی میں نہیں پرواہ کرتا تم کیا کہتے ہو، ہم نے جو کہنا ہے وہ کہنا ہے، جو بتانا ہے وہ بتانا ہے. ہم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی قطعاً پرواہ نہیں کرتے. بتانا چاہیے کہ نہیں بتانا چاہیے، ہم تو کھولتے ہیں. اور ہم نے ایسے مسائل پر مستقل استفتاء اور جواب مرتب کیا. ہاتھ چومنا جائز ہے کہ نہیں، فوراً میسج آتا ہے. ان دنوں بہت میسج چل رہا ہے، بیوی اپنے شوہر کا نام لکھ سکتی ہے کہ نہیں، اپنے شوہر کے ساتھ غیر مقدر چلایا حرام ہے، ہم نے میسج چلا دیا. اور بھئی اللہ کا بندہ ہی دیکھو میسج چلایا کس نے، میں نے مفتی شبیر صاحب فرمایا جواب تیار کرو، جواب تیار کیا. ہم نے بھی دنیا میں چلا دیا کہ بیوی اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لکھ سکتی ہے، ہم نے بھی دلائل دیے. الحمدللہ ایسے لوگ پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، ماشاءاللہ جزاک اللہ، مولانا اللہ خوش رکھ. ابھی ایک میسج چل رہا ہے، آپ نے سنا ہے پڑھا ہے کہ جی حدیث بیان کی جا رہی ہے جو سب سے پہلے رمضان کے چاند کی خبر دے گا اس پہ جہنم حرام ہے، اور پتہ نہیں جنت کے کتنے دروازے کھل جائیں گے. میں ابھی ملیشیا میں تھا، پاکستان کے ایک عالم جن کا میرے پاس نمبر محفوظ ہے پاکستان والے نمبر پر، میں نے پاکستان کے لیے الگ نمبر رکھا ہے اور بیرون کے لیے الگ رکھا ہے تاکہ باہر والوں کو دقت نہ ہو. تو باہر والے نمبر پر ان کا میرے پاس نام محفوظ نہیں ہے. انہوں نے یہی مجھے وہ کلپ بھجوا دیا اسی باہر والے نمبر پر، کسی سے مانگا ہوگا نمبر ملا بھجوا دیا. میں نے فوراً کہا، مجھے نہیں پتا تھا کون ہے، میں نے کہا اس حدیث کا حوالہ ہے تو آپ مجھے بھیجیں، اور ساتھ پھر میں نے اپنا جو کلپ تھا نا اس پر کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے وہ ساتھ بھجوا دیا فوراً. اب ان کا مجھے جواب آ گیا کہ میں فلاں ہوں، میں نے آپ کو کلپ اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ اس کو نشر کریں، میں نے اس لیے بھیجا کہ دنیا آپ کی آواز سنتی ہے، عمل بھی کرتی ہے، تو آپ اس کلپ کا جواب دے دیں. میں نے پھر واپسی کا، میں نے کہا مولانا میں معذرت کرتا ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا کہ میسج آپ نے فرمایا ہے، اس لیے میں نے جواب دیا، معذرت. یعنی ہمارے پاس میسج آئے نا، ہم انتظار نہیں کرتے، جواب میں سیکنڈ لگتا ہے، فوراً میسج آتا ہے، وہ پھر پوری دنیا فوراً میسج چلتا ہے فوراً. آپ کو اللہ کی قسم اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے ورلڈ لیول پہ، بین الاقوامی سطح پہ اپنے مسلمان کے عقیدے کا تحفظ کیسے کیا ہے، تم تصور بھی نہیں کر سکتے. اور ان حالات میں جب بڑے بڑوں کے پیتے پانی ہو جاتے ہیں، ہم نے ان حالات میں عقیدے پر کام کیا ہے. اللہ اس کو قبول فرما لے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا. لا الہ الا اللہ، لا الہ